ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سورہ مبارک یونس کی مسلسل 3 آیتیں عنوان بیان کے طور پر قرار دیں، اور یہ آیتیں چونکہ یہ مخصوص ہیں اور یہ مجالس کا سلسلہ بھی مخصوص سلسلہ ہے شہید ثالث علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے جو سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں اس کا یہ تیسرا دن اور تیسرے دن کی یہ آخری مجلس ہے. تو میں نے چاہا کہ ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا جائے جس میں شہید کی حیات طیبہ کا عکس پایا جائے. چنانچہ قرآن کی سورہ یونس کی 62، 63، 64ویں آیت میں نے تلاوت کی جس میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو، ہوشیار رہو. ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم کہ ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان بتائی کہ ہمارے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. اور یہیں سے معیار ولایت قائم ہوتا ہے کہ اگر خوف آ جائے تو ولی نہیں ہے، اور اگر خوف پیدا ہو جائے تو ولی نہیں ہے، اور کسی شے کے طلب ہو جانے پہ غمگین ہو جائے تو بھی ولی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی، میرے ساتھ رہیں. ایک میرے ساتھ رہیں، ایک چھوٹی سی گفتگو. الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں پر خوف طاری نہیں ہوتا. اللہ کے ولی کسی بھی حالت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کیسی بھی حالت میں ہو، وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں. ان کے یہاں ڈر نہیں ہوتا، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ ظلم جتنا بڑھتا جاتا ہے جذبہ شہادت اتنا بڑھتا جاتا ہے. ظلم جب جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے جذبہ شہادت اتنا بڑھتا جاتا ہے اور انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ ظلم تھک جاتا ہے شہادت کامیاب ہو جاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر خوف طاری نہیں ہوتا. بڑی پہچان قدرت نے بیان کی ہے کہ ہمارا ولی ہمارا دوستدار وہ ہے کہ جس پر کبھی خوف طاری نہیں ہو. اگر خوف طاری ہو جائے تو وہ ہمارا ولی نہیں ہو سکتا, ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اے پروردگار یہ انسان ہی تو ہے, اس کے یہاں خوف آ سکتا ہے. آواز آئی اگر ہمارا وجود دل میں ہے تو کسی دوسری چیز کے دل میں اترنے کی گنجائش ہی کب رہے گی. دوسری چیز تو دل میں جب اترے گی جب ہمارا وجود نہ ہوگا. ارے جس دل میں اللہ کا خوف ہو, جس دل میں اللہ کا خوف ہو, کوئی دوسرا خوف کیسے آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈر جائے اس کے یہاں خوف الہی نہیں ہے. نہیں, خوف الہی اگر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی میں ڈر پیدا نہیں ہوگا, بہادری پیدا ہوگی. بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں. صلوات تو پڑھے محمد والے. اگر انسان کے یہاں اللہ کا تصور پایا جاتا ہے, اللہ کا خیال پایا جاتا ہے, اللہ کا ڈر اس کے یہاں پایا جاتا ہے تو اسے کسی دوسری چیز کا ڈر ہوتا ہی نہیں ہے, ہوگا ہی نہیں. اس لیے کہ مثلا یہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے, یہ گلاس اگر خالی ہے اور اس میں پانی بھرا جائے تو پانی اس میں آئے گا. توجہ ہے؟ گلاس خالی ہے, خالی گلاس میں پانی بھریں گے, پانی اونڈیلیں گے تو پانی اس میں آ جائے گا, اس لیے کہ گلاس خالی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, گلاس خالی ہے اس لیے پانی آ جائے گا. مگر اگر گلاس پانی سے بھرا ہوا رکھا ہو, اس میں کوشش کرے کہ پانی اونڈیلا جائے تو پانی گر تو سکتا ہے مگر اس میں نہیں آئے گا. اور جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس میں کسی دوسرے خوف کے آنے کی گنجائش کب ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو پھر کسی دوسرے خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور یہ اذہان عالیہ محفوظ رکھیے گا, یہ حدیث کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا, ہائے 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 ہائے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. ارے غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے. ہر چیز کے, ہر ایک کے دل میں, ہر ایک کے دماغ میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ مومنوں کو چاہیے کہ کسی سے نہ ڈریں, ڈرے تو اللہ سے ڈریں, اور جب اللہ سے ڈریں گے تو کسی کا ڈر آئے گا ہی نہیں. اور کمال یہ ہے وہ ڈرتا ہے جو علی کو امام مانتا ہے. نہیں غور ہی نہیں کیا بھائی. صلوات پڑھے محمد والے. وہ ڈر رہا ہے اس کے یہاں خوف پایا جائے گا. تو کیسے پایا جائے گا؟ کہ جو علی کو امام مانتا ہے,
علی کو امام ماننے والے کے یہاں خوف کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. علی کو امام مانتا ہے. ارے جب علی کو امام مان لیا تو خوف کی کیا گنجائش ہے؟ آگے بڑھو. آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، بچا لینا مولا کا کام ہے. آگے بڑھو. ڈرتے کیوں ہو؟ خوف کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھو. آگے بڑھنا تمہارا کام ہے. آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، بچا لینا مولا کا کام ہے. کسی نے کہا نہیں ارے مر جائیں گے تو میاں پھر بھی یاد رکھے مر کے مرنا، مر کے مر جانا، مر کے مرنا اور بات ہے، مر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا. ارے توجہ تو فرمائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو ذکر علی کرتا ہے ڈرتا نہیں کبھی. جو ذکر علی کرتا ہے ڈرتا نہیں کبھی. نعرہ حیدری لگانے والا علی مولا، علی مولا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جب علی جیسا امام بچانے والا ہے تو پرواہ کیوں کرتے ہو؟ کود جا آتش نمرود میں بے خوف و خطر. آتش نمرود میں بے خوف و خطر کود جا. بچانے والا وہ ہے جس نے ابراہیم کو بچایا تھا. علی والوں کے یہاں خوف آنا ہی نہیں چاہیے. مولا والوں کے یہاں جو علی کو امام مانتا ہے اس کے یہاں خوف آنا ہی نہیں چاہیے. اللہ ہو ولی الذین آمنوا. اللہ جن لوگوں کا ولی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جن کا ولی ہے وہ اللہ انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف. ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف. ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ جس کا ولی ہے، اللہ جس کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ، آیت اذان عالیہ میں ہے، سورہ یونس کی 62ویں آیت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر نہ تو خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. ان کے یہاں غم نہیں ہوتا، ان کے یہاں خوف نہیں ہوتا. کسی نے علی علیہ السلام سے پوچھا علی جنگ میں زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ آگے کی طرف علی علیہ السلام کے زرہ تھی، پیچھے کی طرف زرہ ہی نہیں تھی. کسی نے پوچھا علی زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ علی علیہ السلام نے جواب دیا زرہ کی ضرورت ہی کیا ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو زندگی بچانے کے لیے لڑے اسے زرہ کی ضرورت ہوتی ہے. جو اللہ کے تصور کو بچانے کے لیے لڑے اسے زرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، نصرت الہی کی ضرورت ہوتی ہے. علی علیہ السلام، اور یہ واقعہ آپ کے اذہان میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی تمہاری شادی ہے تو انتظام کرو. کیا ہے مال دنیا میں؟ یہ تو مشہور واقعہ ہے. مولا فرماتے ہیں میرے پاس یہ رہوار ہے، یہ تلوار ہے اور یہ زرہ ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ رہوار کی تمہیں جنگ میں لڑنے کے لیے ضرورت ہے، یعنی یہ رہوار بھی علی کے لیے نہیں ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ رہوار بھی علی کے لیے نہیں ہے. جنگ میں جاؤ گے لڑو گے تو اس کے لیے تمہیں یہ ضروری ہے. تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے لہذا تلوار بھی ضروری ہے. اور اب جملہ فرمایا پیغمبر نے، عام طور پر اس کو مورخ نے ایسے ہی لکھا ہے مگر میں اس میں بہت کچھ سوچتا ہوں کہ تلوار کی تمہیں ضرورت ہے
رہوار کی تمہیں ضرورت ہے، علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دو۔ نہیں، غور ہی نہیں کیا بھائی، علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دو۔ میں کہتا ہوں اگر تاریخوں میں علی کی بہادری کا کوئی ایک جملہ بھی نہ لکھا ہو تو رسول کا یہ جملہ کافی ہے۔ ارے غور کریں بھائی، کیا کہہ رہا۔ اگر تاریخوں میں علی علیہ السلام کی بہادری کے تذکرے نہ ہو تب بھی رسول کا یہ جملہ بہادری اور شجاعت مرتضیٰ کے لیے کافی ہے۔ جسے جنگ میں زرہ کی ضرورت نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ مستند چیز ہے کہ مجھے علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو علی علیہ السلام نے زرہ کو بھیج دیا۔ اور پھر تاریخوں نے لکھا کبھی جاتے تھے تو آگے کی طرف زرہ تھی، پیچھے کی طرف تھی نہیں، اس لیے کہ پلٹ کے دیکھنا ہی کس کو تھا؟ علی آگے کی طرف بڑھتے تھے، پیچھے کی طرف پلٹتے ہی نہیں تھے۔ تو اب جب ایسا امام ہے ہمارا، اور وہ امام ولی ہے، وہ امام ولی ہے، اور اس کی ولایت پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ نہیں، غور کریں بھائی، اس کی ولایت پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ، ارشاد اقدس الہی انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے، سنیں گے، ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمن، وہ ہے کہ جو ایمان لایا، وہ اکیلا نہیں ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، زکوٰۃ اس عالم میں دیتے ہیں کہ رکوع کرتے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اور یہی ولی مولا بنتا ہے۔ ارے غور کریں بھائی، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ زکوٰۃ دیتا ہے وہ ولی ہے۔ تاریخ بشریت میں ایک ہی آدمی ملا کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، ورنہ زکوٰۃ کے کھانے والے تو ملتے ہیں۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر توجہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے سونی پہ چڑھا دے، چاہے یہ جوانا مجھے سونی پہ چڑھا دے، سونی پہ چڑھا دے، یہی کرے، دل یہی کہے گا، حیدر کا یہ نعرہ ابھی اور لگا دے، ابھی اور لگا حیدر لاسٹ ایئر بھی ان کے لیے کہا تھا کہ ایسے عاشقوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ارے نے غور نہیں کیا آپ نے؟ ایسے عاشقوں کی بڑی ضرورت ہے کہ جو خاک نشین ہو، عرش نشین نہ ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ورنہ لوگ فرش اعضاء پہ بیٹھیں گے، دامن صاف کر رکھا، گرد آ گئی تھی۔ ارے تمہیں فرش اعضاء پہ گرد نظر آئی، حسین نظر نہ آیا؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، زندہ ہو۔
فرش پہ بیٹھتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں. ارے ذکر حسین ذکر حسین ہے. ذکر حسین سے بڑا کوئی اثاثہ نہیں ہے. ذکر حسین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ارے ذکر حسین نہ ہوتا تو تم کب کے فنا ہو گئے ہوتے. تمہیں بچانے والا اگر ہے تو ذکر حسین ہے. تمہاری پہچان کوئی ہے تو ذکر حسین سے. بلند آواز سے بلند آواز سے. ماشاءاللہ بہت خراب ہے. مائک ماشاءاللہ بہت خراب ہے. بیٹھے رہو بیٹھے رہو. توجہ ہے آپ کی. آپ توجہ فرمائیں. آپ فرش اعضاء پہ بیٹھ رہے ہیں نہیں. ارے نماز پڑھتے ہو تو حسین کا کرم ہے. سی آوازیں ہیں. زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں حسین. زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں حسین. بہادری کیا ہے؟ بہادری کیا ہے؟ ایک حقیقت دکھا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے مگر سنا ہے نیزوں پہ آ رہے ہیں حسین. پتہ چلا کے نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. اور مایا آپ نے تو ایسے جو اصل میں بیسیکلی جو لفظ میرے لیے استعمال کیا تھا حیدر میاں نے وہ اپنی جگہ درست ہے. میں مذہباً ملنگ نہیں ہوں طبعاً ملنگ ہوں. اس مزاج کا آدمی ہوں. بوریا نشین ہوں. رئیس نام ہے میرا. رئیس اس لیے کہتے ہیں کہ امیر نے رئیس کیا ہے. ارے لفظ نہیں پہنچا بھائی. مرشد جی لفظ استعمال کر دیتا ہوں. میرا نام رئیس ہے اور رئیس اس لیے ہوں کہ میں نے لفظ استعمال کیا. امیر نے نہیں پہنچے نا وہاں تک. رئیس اس لیے ہوں کہ جناب امیر نے رئیس بنایا ہے. فقیر کو اگر رئیس بنا دے تو کون ہے؟ یہ ذکر حسین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نمازیں پڑھتے سوچتے ہیں تو ایسے ہی ملنگوں کی ایسے ہی محبوں کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. فرق محسوس کیجئے گا. بہت سوچنے والا اور بہت محبت رکھنے والا دو ہیں. امام علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں کہ اتے میں کوئی آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا ہمارے شہر میں آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں. حکومت کے لیے اٹھ جائیے. اٹھ کھڑے ہو جائیے حکومت کے لیے. مولا حکومت آپ کا انتظار کر رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ ہمارے جوان تلواریں لیے کھڑے ہو جائیں گے. امام نے فرمایا کیا کہا؟ مولا حکومت کے لیے کھڑے ہو جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام نے فرمایا یہ کیا ہے یہ جو دہک رہا ہے؟ برابر میں تنور تھا. تنور جسے تندور بھی کہتے ہیں وہ دہک رہا تھا. امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ لگے مولا یہ تنور ہے. مولا نے فرمایا ذرا کود جاؤ اس میں. ہائے 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 توجہ ہے اس میں کود جاؤ. تو کہنے لگا مولا میں تو حکومت دلوانے آیا تھا. آپ تو مجھے اسے یہی نہیں پتا ہے کہ امر ولی جلاتا نہیں ہے جلاتا ہے. ولی کا حکم ہے کود جاؤ اس میں کود جاؤ اس میں. کہ مولا یہ تو مولا ہم تو دوسرے معاملے میں آئے تھے مگر یہ کہ بہرحال مولا نے فرمایا اچھا نہیں. ذرا دیر گزری تھی ذرا سی دیر اتنی دیر میں جناب ہارون مکی آ گئے. امام کے صحابی آ گئے. امام کے چاہنے والے آ گئے. اب سمجھ میں آئے گا حکومت دلوانے والے کیسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. امام کو حکومت دلوانے والوں کی ضرورت نہیں ہے محبت کرنے والوں کی ضرورت. ہارون مکی آ گئے. امام نے فرمایا ہارون مکی نے بوسہ لیا امام کے ہاتھ پہ. ابھی حج سے آ رہے تھے گھر بھی نہیں گئے تھے.
اس لیے کہ گھر جائیں گے بعد میں، پہلے امام کی زیارت کریں گے. آئے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور امام نے فرمایا ہارون ذرا اس تنور میں کود جاؤ. ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ ہارون اس تنور میں کود جاؤ. باب انہوں نے اپنا سامان ایک طرف پھینکا، ہائے ہائے کئی سامان حارج نہ ہو جائے. حکم امام نے سامان ایک طرف پھینکا، اور ایک طرف پھینکنے کے بعد ہم فوراً کود گئے، ادھر تنور میں کودے، امام نے ڈھکن ڈھکا. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. امام نے ڈھکن ڈھکا، اور اب یہ جو بیٹھا اور امام اس سے باتیں کرنے لگے. اب یہ پہلو بدل رہا ہے. امام نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہ مولا وہ کہلے ان کی فکر نہ کرو. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ذرا سا یہ لوگ آ رہے ہیں، جوان بچوں ذرا سا آگے آ جاؤ. اور اب کے تو یہ ایک اور زیادتی ہو رہی ہے کہ اب کے دونوں طرف ماشاءاللہ مستورات ہیں. پہلے تو ایک حصے میں ہوتی تھی، اور اب ماشاءاللہ دونوں حصوں میں ہے. سنبھل کے رہنا. صلوات پڑھے محمد والے. خیر یہ میری ماں بہنیں ہیں، میں اپنی ماں بہنوں سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو ایک طرف ہو جائیں. ابھی نہیں، مجلس کے بعد یا کل صبح سے اس کو اپنا لینا کہ سب ایک طرف کو بیٹھ جائیں، وہ زیادہ اچھا رہے گا. حالانکہ میں کچھ کہنے کے قابل تو نہیں ہوں، اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ میں کوئی حکم دوں. نہیں، ایک گزارش ہے، وہ بھی ماں بہنوں سے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہارون مکی بیٹھے ہوئے ہیں تنور کے اندر، اور ادھر یہ پہلو بدل رہا ہے ظالم. امام نے فرمایا کیا بات ہے؟ کلم والا وہ اچھا تمہارا تو دوست بھی نہیں تھا، تم کہہ رہے وہ. امام نے جب دیکھا کہ اس کی بے قراری حد کو کراس کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو امام نے ڈھکن اٹھایا، اور جیسے تنور کو کھولا، تاریخ نے پھر منظر دیکھا. تاریخ نے پھر منظر دیکھا کہ ابراہیم مزاج شولوں میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. ارے صلوات پڑھے محمد و علیہ اللہ اکبر. شولوں میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں ہارون مکی. ارے اور اب جو مولا نے فرمایا ہارون نکل آؤ، ہارون نکل آئے، ہارون نکل آئے. اتنا سا دامن ہارون کا تنور کی آگ سے نہیں جلا. ہائے 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 ہائے. ارے غور تو کرے بھائی. اتنا سا دامن کا ایک ٹکڑا، ایک ذرا سا دامن نہیں جلا، نہیں جلا. دامن کو تو جلنا چاہیے، مگر دامن بھی نہیں جلا. ارے توجہ تو ہے، دامن بھی نہیں جلا. یعنی دنیا کی آگ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. ہائے 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 ہائے. اس کا کچھ نہیں بگاڑا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم امام تھا. حکم امام کی وجہ سے کپڑا بھی ذرا سا نہیں جلا. اب جس کو حکم امام سے دنیا کی آگ نہ جلا سکے، اسے محبت مولا رکھنے والا اسے جہنم کی آگ. ارے صلوات تو پڑھے محمد. کیسے جلائے گی؟ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، اس لیے کہ محبت دل میں ہے. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے اس پر جہنم حرام ہے.
ایک بہت بڑی روایت لکھی ہے علماء نے، سنی علماء نے بھی لکھی اور شیعہ علماء نے بھی لکھی، اور وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے، کریم خدا نے جہنم کو کیوں پیدا کیا؟ کریم ہے پروردگار، رحیم ہے پروردگار، اس نے جہنم کو کیوں پیدا کیا؟ ضرورت نہیں تھی کہ وہ جہنم پیدا کرے، مگر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر سب کے سب محبت علی پہ اجماع کر لیتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ ہائے ہائے، ارے کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر، پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حدیث عرض کر رہا ہوں، خدا کرے کہ یہاں سے لے کے اٹھے، یہ شہید ثالث علیہ الرحمہ کے سالانہ مجالس کا انعقاد اور اس کے تیسرے دن کی یہ چوتھی آخری مجلس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کے حوالے کر دوں، اس کو سنی علماء نے بھی لکھا ہے، شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ معرفت آل محمد براۃ من النار، آل محمد کی محبت، آل محمد کی معرفت جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتی ہے۔ آل محمد کی معرفت جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتی ہے، نجات دیتی ہے۔ وحب آل محمد، حب آل محمد جب جواز علی الصراط، اور نہیں کیا آپ نے؟ حب آل محمد جواز علی الصراط، اور آل محمد کی محبت صراط سے گزرنے کا جواز ہے، جواز، جواز، اور جواز کا ترجمہ اور جواز کے معنی جو علماء نے لکھے، جواز، اب جب سعودی عرب یا کہیں عربوں میں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں این جواز، تمہارا جواز کہاں ہے؟ جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو۔ ارے غور ہی نہیں کیا، میں تو بہت بڑی بات کہہ کے چلا گیا۔ جدید لب و لہجے میں، جدید لب و لہجے میں اور جدید اردو، جدید عربی جو ہے، اس میں جواز کس کو کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کو، پاسپورٹ کو۔ حدیث ہے ما حب آل محمد جواز علی الصراط، آل محمد کی محبت صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ ہائے ہائے، دو چیزیں پہنچ گئی آپ کو، دو چیزیں پہنچ گئی۔ حب آل محمد، آل محمد کی محبت صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے۔ کسی ملک کی سرحد میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور محبت آل محمد پاسپورٹ ہے۔ ارے میں لفظ استعمال کروں گا، خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ اچھا میں ہوں، میرے پاس پاسپورٹ ہے مگر ویزا نہیں ہے۔ ویزا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، پاسپورٹ رکھا ہے ہمارے پاس، وہاں ویزا نہیں ہے۔ جا کے دکھائیں ہم کسی ملک میں، کہ جا نہیں سکتے جب تک ویزا نہ ہو۔ یعنی پاسپورٹ ہی کافی نہیں ہے، ویزا ضروری ہے، اور ویزا لگے گا پاسپورٹ پر۔ کیا کریں؟ اور آل محمد کی محبت پاسپورٹ ہے، اس پر ویزا کی ضرورت ہے تاکہ ملک الہی میں داخل ہو جائے۔ پاسپورٹ کو محبت اہل بیت کہتے ہیں، ویزا کو آزاداری۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ ہے؟ مرد آواز، بلند آواز سے، بلند آواز۔
یا علی یا علی. عزاداری بہت اہم شے ہے، اسے سنبھال کے رکھو. یہ ولایت کا حصہ ہے، یہ ولایت کا حصہ ہے عزاداری. ہم عزاداری کو عزاداری سمجھ کے کریں، نہ اس لیے کہ فلاں نے اتنا تبرک بانٹا تھا ہم اس سے اچھا بانٹیں گے. ارے ریاست اور ہے، عزاداری اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تنجیر کا ماتم ہو یا خاج کا ماتم، تنجیر کا ماتم ہو یا خاج کا ماتم، بگڑی ہوئی تقدیر سدھار دیتا ہے تقدیر کا ماتم. نعرہ اور فرمایا آپ عزاداری بہت اہم شے ہے. اور عزاداری کو میرا خیال یہ ہے کہ جو بزرگوں نے عزاداری اسکیچ کی ہے وہ اینف ہے، وہی کافی ہے. یہ نئی نئی چیزیں اس میں سے نکالنے سے کوئی بہت بڑے عزادار نہیں بن جائیں گے. جو باپ دادا عزاداری کرتے تھے وہ کم سرمایہ نہیں ہے، لہذا اسی سرمایہ کو اگر ہم نے بچا لیا تو بہت بڑا کام ہو گیا. ہم اسی سرمایہ کو بچا لیں. حسین کی عزاداری اس جواز پر ایک صلوات پڑھے محمد والے. ویزا ہے، پاسپورٹ ہے محبت اہل بیت، اور ویزا ہے عزاداری. ویزا ہے عزاداری. ورنہ پھر میں ایک آیت حدیث پڑھتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا. ارے سنی بھی ہے بھائی. ارے پھر صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. میں نے غور نہیں کیا. حسین بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. دو لفظوں کا پیغمبر نے استعمال کیا ہے. ایک لفظ ہے مصباح، مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا. وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی. توجہ فرمائیں، سفینۃ النجات ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ دو لفظوں کا استعمال ہے. ہدایت کا چراغ، چراغ کام آتا ہے اندھیرے میں. ارے کیا سن رہے ہیں بھائی؟ چراغ کا کام ہے اندھیرے میں اجالا کرنا. جب چراغ جلتا ہے تو اندھیرا خود بخود مٹ جاتا ہے. یعنی حسین کو اپنا لو، اندھیرے مٹتے چلے جائیں گے. الحسین مصباح الہدا سفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ نجات کی کشتی کیا ہے. یہ نجات کی کشتی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اس کو بتائے گا. قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے فَنَجَّيْنَاهُ، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اسے نجات دے دی. کس کو؟ جناب نوح کو نجات دے دی. اللہ نے جناب نوح کو نجات دے دی. وَمَن مَّعَهُ، اور جو جو ان کے ساتھ تھے، فِی الْفُلْک، کشتی کے اندر. ہائے ہائے، اللہ نے جناب نوح کو نجات دے دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دے دی.
وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ بچنے والے اور فنا ہونے والے، غرق ہونے والے وہ کہ جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا، بچنے والے کو وہ جو نوح کے ساتھ بیٹھ گئے کشتی میں تو طے ہو گیا کشتی بچا لیتی ہے۔ ارے نہیں، غور نہیں کیا، کشتی بچا لیتی ہے۔ ابھی سوچو تو صحیح، حسین اس کشتی کا نام ہے جو ہر رہد میں ہر ڈوبنے والے کو بچا لے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حسین نام ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امت مسلمہ کو جو پرابلم ہو رہی ہے اور پرابلمز کا شکار ہے امت مسلمہ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حسین کو نہیں اپنایا ہے۔ جب تک حسین کو امت مسلمہ نہیں اپنائے گی، ہر موقع پر ذلیل ہوتی رہے گی، اس لیے کہ عزت اللہ نے حسین کے نام لکھ دی ہے۔ عزت اللہ نے، کہیے تو ایک چار مصرے میں بھی پڑھ دوں، پر چار بھی کیا ہے، دو ہی ہیں، چار مصرے ہیں، اس سے تو آپ پڑھ دیتا ہوں کہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ مسجد کے سامنے، ارے مسجد کے سامنے، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، پڑھتے نگر نہ حسین تو پڑھتا نماز کون؟ نہیں، میں نے لفظ کو بدلا ہے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے لفظ بدلا تھا۔ ہاں میں نے بدلا ہے وہ لفظ، پڑھتے نگر حسین تو پڑھتا، اور اپنی جگہ درست ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے، مگر یہاں پڑھنا نہیں ہے، لفظ دوسرا ہے کہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین۔ ہائے ہائے، تو پڑھتا نماز کون؟ یہ جتنی نماز پڑھی جا رہی ہے حسین کی شہادت کے صدقے میں ہے، ورنہ یہ تو وہ مسلمان تھے جو بدھ کو جمعے کی پڑھ لیتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ کون نماز پڑھنے والا ہوتا اگر حسین سر نہ دے دیتے؟ حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے نماز کو بچایا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ نماز ہی کو حسین سے ٹکراتے ہیں۔ آئے صلوات پڑھے محمد، آئے آئے، بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ حسین علیہ السلام نے نماز کو بچایا، حسین علیہ السلام نے روزے کو بچایا، حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے نماز کا وقت ہو گیا، بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ اگر مجلس ہو رہی ہے تو مؤذن کو بھی کیا ضد ہے کہ وہ مصائب میں اذان کہے؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں، کیا ضد ہے کہ مصائب ہو رہے ہیں؟ پتہ کتنی دیر مصائب ہوں گے؟ 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ تو مصائب پڑھے نہیں جائیں گے، اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھے جائیں گے، مگر مؤذن کو ضد ہے کہ مائک پہ کہے گا اللہ اکبر،
اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی حسین کو پہچانا نہیں ہے. اگر حسین کو پہچان لیا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ حسین اس ذات کا نام ہے. تمہاری نماز کی حیثیت کیا؟ محمد کی نماز. ارے غور تو کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. محمد مصطفیٰ کی نماز، رسول کی نماز ٹھہری ہوئی ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا ہم سب کو نمازی بنائے، مگر حسین کے صدقے میں. جنہوں نے حسین کے صدقے کے علاوہ نماز پائی ہے وہ نماز کے لیے تکلیف دہ ہیں. ارے غور نہیں کیا. اور جنہوں نے حسین کے صدقے میں نماز پائی ہے وہ نماز کے لیے بھی باعث عزت ہیں، حسین کے لیے بھی باعث عزت ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، رسول کی نماز رکی ہوئی ہے، سجدہ رکا ہوا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. یعنی نماز میں حسین کی مرضی دیکھی جا رہی ہے. اور یہ بھی دیکھنے والا کون ہے؟ کسی نے کہا رسول، ہم نے کہا غلط. اللہ کے اشارے پر وہ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے اشارے پر، یعنی مشیت چاہتی ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، ہائے ہائے، رسول سر نہ اٹھائے. بڑا سوال ہے نا؟ ہے سوال یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو بھائی کیا ہے، کیا ضروری تھا؟ رسول اٹھا لیتے سر کو، اللہ بھی اٹھانے دیتا، مگر اٹھانے نہیں دیا. مگر میں نے اس کو بڑے غور سے سوچا اور پیار پڑھا. ایک منزل پہ جانے کے بعد ایک چیز مجھے ملی، شاست حسین. ارے کیا سن رہے ہو بھائی؟ شاست حسین، بادشاہ. اس موضوع پہ نہیں گفتگو ہے. شاست حسین، بادشاہ است حسین. حسین شاہ بھی ہے، حسین. اور اب جو مصرع پڑھنے جا رہا ہوں وہی میرا مطمع نظر ہے. شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے. اور نہیں کیا نا، وہاں نہیں پہنچے جہاں میں لے جا رہا ہوں. حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. یاد رکھنا، رسالت پناہ کو یا رسالتوں کو پناہ دینے والے کو ابو طالب کہتے ہیں، دین کو پناہ دینے والے کو حسین کہتے ہیں. خدا حسین نے دین کو بھی دنیا کو بھی بچا دیا. خدا حسین نے دین کو بھی دنیا کو بھی بچا دیا. اے مسلمانوں، تم نے حسین کا شکر تو کرا نہیں، بدعت کا لگا دیا. یا علی یا علی. بس حسین دین بھی ہے. حسین دی پناہ، دی پناہ کہتے ہیں دین کو پناہ دینے والا. جو دین کو پناہ دے وہ حسین ہے. اور پھر شاہ صاحب نے کہا دین است حسین. شاہ صاحب کی نظر میں حسین دین ہے اور شاہ صاحب سلطان ہند کہلاتے ہیں، سلطان الاولیاء کہلاتے ہیں. سمجھ میں آیا میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ سلطان الاولیاء، سلطان ہند کون ہے؟ سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الاولیاء. توجہ ہے آپ کی؟ بادشاہ ولیوں کا، بادشاہ ولیوں کا، اس کی نظر میں حسین دین ہے. ہائے ہائے،
ارے حسین کو ہم شما نہیں پہچانتے، ولی پہچانتے ہیں. ہم شما حسین کو کیا پہچانیں گے؟ ولی پہچانتے ہیں حسین کو. دین است حسین، حسین دین ہے. بس یہاں تک بات پہنچ گئی آپ حضرات تک. اب ایک بات کہوں، اجازت ہے؟ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے. دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے. اب رسول نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ بڑا مسئلہ یہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سجدہ نماز کا رکن ہے. سجدہ نماز کا رکن ہے، نماز دین کا رکن ہے. نماز دین کا رکن ہے اور سجدہ نماز کا رکن ہے. نماز دین کا رکن ہے. یعنی نماز، روزہ، حج، خمس، یہ سارے جب ملتے ہیں تو ارکان بنتے ہیں، ارکان بنتے ہیں. سجدہ، رکوع، قیام، نیت، یہ سب ارکان ہیں نماز کے. سجدہ، نماز، یہ سب رکنی اور غیر رکنی سب ملا لیجیے آپ. تو یہ سب جو ہے نماز کے ارکان ہیں. کس کے ہیں؟ نماز کے. نماز رکن ہے دین کا. نظام عجیب بات ہے. یہ سارے سجدہ رکن ہے نماز کا. بات کہنے جا رہا ہوں، سجدہ رکن ہے نماز کا اور نماز رکن ہے دین کا، اور رسول کی پشت پر پورا دین ہے. ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ، رسول کی پشت پر پورا دین ہے. ایک رکن کے لیے دین کو تھوڑی اتارا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے. خراب کر دیا آواز کو. توجہ ہے آپ کی. نماز رکن ہے، سجدہ رکن ہے نماز کا، نماز رکن ہے دین کی، اور پشت رسول پر مکمل دین ہے. سوچو اللہ کے ولی کس طرح سے سوچتے ہیں. حسین کو دین مانتے ہیں، حسین کو دین مانتے ہیں، اس لیے کہ پشت رسول پر سجدے میں حسین نہیں ہے، دین ہے، دین ہے. چار مصرے اور پڑھتے چلتے ہیں. مرشد مصرے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کو کچھ اور کہنا چاہیے. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، کرنا جو تھا وہی کیا، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. ہائے ہائے ہائے. دو مصرے کہ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا. حسین نے بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر. چوتھا مصرع کہ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. بلند آواز سے، بلند آواز سے. حسین علیہ السلام کی معرفت بے حد ضروری ہے. الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا، خوف طاری نہیں ہوتا۔ یہی وہ وراثت تھی جو شہید ثالث کو پہنچی۔ آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور میں شہید کا تذکرہ نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں شہید کا تذکرہ ضرور کروں گا اور ان بچوں کو شہید سے آشنا کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے بزرگ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، مگر اس مجمع کے اندر 5 6 7 سال 9 سال 10 سال کے بچے بھی آ رہے ہیں۔ جب وہ ماؤں کے ساتھ آئے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی میلے میں آئے ہیں، بلکہ انہیں احساس رہے کہ بارگاہ شہید میں آئے ہیں۔ میلے میں آنا اور ہے، شہید کی خدمت میں آنا اور ہے۔ شہید، یہ وراثت ملی تھی شہید کو یہ وراثت ملی تھی۔ 42 عالم نما جاہل مولویوں نے، ہائے ہائے، ارے غور کرے، میں جملے پہ غور کرے، 42 عالم نما جاہل علماء نے فتویٰ دیا قتل شہید کا، اور شہید نے اس وقت پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ آئے جواب دیکھیں گے، سبحان اللہ، جواب دیکھیں گے، تم ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا کہ تم روافض کا قتل، روافض رافضی کی جمع، تم رافضیوں کا قتل واجب ہے، کمال ہے۔ جب طاقت ملتی ہے تو رافضی مارے جاتے ہیں، اور جب زوال تم پہ آتا ہے تو رافضی یاد آتے ہیں۔ ارے غور ہی نہیں کیا میں کہاں لے گیا۔ جب زوال آتا ہے، مرنے لگتے ہو تو رافضی یاد آتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، جو بھگوڑوں کی نسل ہے وہ میدان سے بھاگتی رہے گی، جو فاتح خیبر کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فاتح خیبر کی نسل، فاتح خیبر کی اولاد، فاتح خیبر کے ماننے والے جمتے میدان میں وہی ہیں، ہر آدمی نہیں جمتا۔ آج ہم ایک روز بولے رہے تھے، کہاں سے، اپنے ہی محلے کے آس پاس تھے، کچھ مٹھائی لے رہے تھے، تو اتنے میں کچھ اس وقت کے معاملات خراب ہوئے تھے امریکہ سے، ایران کے، تو اس نے کہا کہ ارے وہ رافضیوں کا معاملہ ہے۔ جب ہم کو دیکھا، تو وہ لفظ بولتے ہی کیوں ہو کہ جس سے خود بھی شرماتے ہو؟ بات وہ کرو جو مردوں والی ہو، میدان میں جم کے بات کرو۔ جب شہید سے کہا گیا تو شہید نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ یعنی قتل کی دلیل بھی نہیں ہے اور فتویٰ بھی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بہت اہم بات کہی ہے، قتل کی دلیل بھی نہیں ہے اور قتل کا فتویٰ بھی ہے۔ فتوے کے لیے دلیل ضروری ہے، جب دلیل ہی نہیں ہے تو فتوے کی حیثیت کیا ہے؟ 42 علماء نے قتل شہید کا فتویٰ دیا اور کہا کہ صاحب تم رافضیوں کا قتل ہم پر لازم ہے۔ اور اب جملہ سنیں، شہید کو دوسرا جواب دیا گیا کہ تم اسی دلیل کے تحت قتل کیے جاؤ گے جس دلیل کی تحت حسین قتل کیے گئے تھے۔ ارے سن رہے ہیں آپ؟ تم اسی، میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اور دلیل کے ساتھ لکھا ہے، ثبوت کے ساتھ، اس کا پروف موجود ہے، حوالہ ہے کتاب کا، کہ تم اسی دلیل کے ساتھ قتل کیے جاؤ گے، اسی دلیل کے تحت کہ جس دلیل کے تحت حسین قتل کیے گئے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، حسین کے قاتل تم ہی میں سے تھے۔ ارے ارے کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں، اگر اجازت ہو بزرگوں کی تو بات کہتا چلو۔ ارے یہی تو سبب تھا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں سوال کیا تھا، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو جواب آیا تھا، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔
کس دلیل سے؟ کس دلیل سے؟ کہا ہم تمہیں قتل کریں گے اسی دلیل کے تحت جس دلیل سے حسین قتل کیے گئے تھے. اس کے معنی ہے یہ حسینی ہے اور سامنے جو ہے وہ یزیدی ہے. چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، جملے نے الٹ دی. صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. چہرے پہ نقاب پڑی تھی، یہ مسلمان ہے، مگر ایک ہی جملے نے نقاب کو الٹ دیا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہ اسی دلیل کے تحت جس دلیل کے تحت حسین قتل کیے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا حسین کا قاتل کوئی اور نہیں تھا، تم ہی میں سے تھا، اور یہ وارث حسین ہے. شہید وارث حسین ہے، شہید وارث حسین ہے. حسین کی وراثت ملی. شہید نے ٹھیکری اٹھائی، ٹھیکری پہ لکھا کچھ. اس کو کہتے ہیں ولی خدا، اللہ کا ولی. دیکھیں لفظی جمع خرچ اور بات ہے، ولی کے لیے ثبوت قائم کرنا اور بات ہے. ٹھیکری اٹھائی، ٹھیکری پہ لکھا. کیا لکھتے ہیں؟ رب. شہید علیہ الرحمہ کو جب سب نے گھیر لیا چاروں طرف سے تو شہید نے ایک ٹھیکری اٹھائی راستے سے اور اس پر لکھا رب انی مغلوب فانتصر. پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو میری مدد کر. ہائے ہائے، ان حالات میں بھی اسی پر بھروسہ ہے. جو ایسے حالات میں اس پہ بھروسہ کرے اسی کو تو ولی خدا کہتے ہیں. وہی ولی خدا. خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان پر خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. ٹھیکری اٹھائی، ٹھیکری پہ لکھا رب انی مغلوبون فانتصر. سنیں گے؟ ٹھیکری کو آسمان میں اچھالا. آپ نے دیکھا ہوگا بچے ڈلے مارتے ہیں پوری طاقت لگا کے. شہید نے پوری طاقت لگا کے نہیں پھینکا ہے، اچھالا لکھا ہے. شہید نے اچھالا. اب کتنی دیر تک ہوا میں رہی ہوگی، مگر جب ٹھیکری واپس آئی ہے تو اس پر لکھا ہوا تھا اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر لے. ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر لے. شہید نے کہا بے شک ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. آج یہ اتنا بڑا مجمع، خدا آنے والوں کو سلامت رکھے، اور جو دلی مرادیں لے کے آئے ہیں پروردگار صدقہ شہید میں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار ہم دامن پسارے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے حاجتیں لے کے دروازہ شہید پہ آئے ہیں. معبود ان دعاؤں کو سن لے جو واسطہ شہید سے جا رہی ہے. بے شک یقین ہے شہید کے مزار پر کی جانے والی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی. اور یہ اتنا بڑا مجمع الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف مجمع ہی مجمع ہے. یہ مجمع کیوں آیا ہے؟ اگر کوئی دینے والا نہ ہو تو مانگنے والا بار بار نہیں مانگتا، مانگا اسی سے جاتا ہے جو دیتا ہے. ان کے اجداد بھی دیتے تھے اور یہ بھی دیتے ہیں. شہید علیہ الرحمہ کا مقبرہ تیار ہوا. کہا جاتا ہے کہ شہید کو 42 علماء نے فتویٰ دیا قتل کا، اور مسجد کے اندر یہ ججی کا سامان، ججز بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ دے دیا گیا اور صاحب قتل کیا جائے گا تو 4 سزائیں معین کی گئی جن سے شہید کو شہید کیا گیا. ایک سزا، پہلی سزا 100 درہ خاردار، دوسری سزا گدی سے زبان کھینچنا، تیسری سزا سیسا پگھلا کے گلے میں ڈالنا،
چوتھی سزا گردن کو قطع کرنا۔ سب سے پہلے جو شہید کو سزا دی گئی وہ دروں کی سزا تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ شاید 17 یا 18 درے لگے تھے کہ شہید کی روح پرواز کر گئی۔ بعض نے 11، بعض نے 17 یا 18 درے لکھے ہیں کہ تازیانے لگے، درے لگے شہید کو، اور شہید کی روح پرواز کر گئی۔ مگر آپ کی شہادت کے بعد وہ چاروں سزائیں ہوئی، 3 سزائیں اور بھی دی گئی، گردن بھی قطع کی گئی، سیسا پگھلا کے بھی ڈالا گیا، گدی سے زبان بھی کھینچی گئی۔ ہائے، دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا گوالیر کے اندر ایرانی سردار ہے، اس ایرانی سردار نے گوالیر میں خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین تشریف لائی اور فرماتی ہے میرے لال کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ شہید کو شہید کرنے کے بعد کوڑی پر، مزبلے پر لاش کو ڈال دیا گیا تھا، مگر شہید کی برکت سے وہاں خوشبو ابلنے لگی۔ سردار وہاں سے چلا اور ایک سید اور ہے جس کا نام سید راجو ہے، جن کا مزار باڑی میں ہے۔ سب سے پہلا شخص جو شہید کی لاش پہ پہنچا ہے وہ سید راجو ہے۔ سید راجو نے شہید کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، شہید کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ ادھر گوالیر کا سردار بھی آ گیا اور سب نے، ایک آگرے کا شیعہ تھا، صرف 3 شیعہ تھے کہ جب حکم ہوا کہ قاضی کے ہم مذہب قاضی کو دفنا دے تو صرف 3 آدمی آئے اور انہوں نے شہید کے لاشے کو دفن کیا۔ یہ قبرستان نہیں تھا، شہر سے باہر ایک جگہ تھی، مگر ہائے شہید کی برکت تھی کہ آج مرکز بنا ہوا ہے۔ عزادارو، اس میں ایک لفظ میں پڑھا ہے، ایرانی سردار نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے لال کا لاشا، میرے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ہائے فاطمہ زہرا نے جسے بیٹا کہا ہے وہ شہید ثالث ہے۔ ارے اپنے اولاد کے علاوہ 2 ہی آدمیوں کو بیٹا کہا، ایک حضرت عباس کہ جن کے نہر پہ بازو قلم ہو گئے، اور دوسرے شہید ثالث فاطمہ زہرا نے فرمایا ارے میرا لال، جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آؤ فاطمہ زہرا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں۔ شہید قتل کر دیے گئے، شہید قتل کر دیے گئے۔ شہید کی شہادت کے بعد شہید کی قبر بنی۔ ارے فاطمہ کا ایک بیٹا عباس ہے، ہائے وہ عباس جو تمام بیبیوں کا آسرا تھا، ہائے وہ عباس جو حسین کا اعتماد تھا، ہائے وہ عباس جو سکینہ کی آس تھا، آج تک مشک بندی ہوئی ہے علم میں۔ ایسا لگتا ہے کہ سکینہ چچا کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کہہ رہی ہے چچا مجھے پیاس لگ رہی ہے، اے چچا آپ سقا بھی بنے اور میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آؤ کچھ غازی کا تذکرہ کریں۔ آج 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوں گے۔ اس مجلس کے بعد 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوں گے، اس مجلس میں بھی برآمد ہوں گے۔ اور ابھی یہ 2-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جا بجا یہ تابوت برآمد ہوتے ہیں۔ ارے یہ اسی احساس کا منظر ہے کہ جن کے لاشیں کل دفن نہ ہو سکے،
جن کے لاشیں زمین کربلا پہ پڑے رہ گئے، آج ہم ان کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ ہائے ارے بنی ہاشم کے لاشیں اٹھے، جزاکم ربکم اجرکم اللہ۔ بنی ہاشم کے لاشیں اٹھ رہے ہیں، بنی ہاشم کے آج 18 بنی ہاشم کے لاشیں، جنازے تابوت آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں قمر بنی ہاشم کا ذکر کر رہا ہوں۔ کون قمر بنی ہاشم؟ ام البنین کا لال، جس کے لیے علی نے آرزو کی تھی کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں کام آئے۔ وہ بیٹا کون ہے؟ وہ عباس دلاور ہے، وہ عباس ہے جو تمام بیویوں کی آس ہے، تمام بیویوں کی آس۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آئیے میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، احساس کیجئے۔ شب عاشور، ایک بزرگ نے فرمایا شب عاشور بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جناب زینب نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب نے جواب دیا بی بی کل چادریں چھن جائیں گی، ہمارے وارث شہید ہو جائیں گے، کل ہم بے ردا ہو جائیں گے۔ جناب زینب نے روتی ہوئی بیبیوں سے کہا اپنے آنسوؤں کو پہنچ دو، میرا شیر سلامت ہے، میرا عباس سلامت ہے۔ جب تک میرا عباس سلامت ہے آنکھوں میں آنسو نہ لانا۔ 5 جگہ ایک لفظ ملتا ہے کہ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پردہ سلامت رہے گا، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پردہ سلامت رہے گا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس کا حسین علم لے کے آئے تو زینب نے تمام بیبیوں کو جمع کیا، اے بیبیوں کل جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں وعدہ واپس لے رہی ہوں۔ ارے میرا عباس مارا گیا، ہائے میرا شیر، میرا شیر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ سکینہ انتظار کر رہی ہے چچا پانی لے کے آئیں گے، مگر چچا نہیں آئے۔ آیا تو حسین کا خالی علم آیا، حسین علم لے کے آئے، عباس کا علم آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج تابوت برآمد ہوں گے، علم بھی برآمد ہوتے ہیں مجلسوں میں، اور جب علم برآمد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عباس آ گئے، جیسے عباس آ گئے۔ بس ایک منظر، اور اس کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس ماں تک لے کے چلوں کہ جو ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ کون؟ جناب ام البنین۔ خدا رحمتیں نازل کرے جناب ام البنین پر کہ ام البنین کا سرمایہ ہے عباس، جناب فاطمہ کی آس ہے عباس۔ چنانچہ ایک ذاکر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مجلس پڑھتے ہیں۔ محرم آیا، آپ نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد رات کو سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے بی بی آئی اور بی بی آ کے فرماتی ہیں کہ تم نے، اس نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو بی بی نے کہا میں حسین کی کوکھ جلی ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ تو انہوں نے ذاکر نے اٹھ کے پوچھا بی بی کیسے زحمت فرمائی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تو میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتا، تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا۔ تو ذاکر نے سوال کیا بی بی کون سے بیٹے کے مصائب؟ تو بی بی نے فرمایا عباس کے مصائب تو نہیں پڑھتا۔ تو ایسے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آج 8 محرم تھی، میں نے عباس کے مصائب پڑھے ہیں۔ تو بی بی فرماتی ہے جو مصائب میں سننا چاہتی ہوں تو نے وہ مصائب نہیں پڑھے۔ تو یہ ذاکر کہتا بی بی آج بتا دیجئے آئندہ وہی مصائب پڑھوں گا۔ تو اب بی بی فرماتی ہے اے ذاکر رو اور گھروں کو روتے ہوئے جاؤ۔
بی بی فرماتی ہے اے ذاکر ذرا فیصلہ کر کے بتا، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، ہائے میرا عباس جس کے ہاتھ نہ تھے، ارے منہ کے بل زمین پایا، جزاکم ربکم اجرکم اللہ۔ یہ ایک ماں ہے، یہ ایک ماں ہے، ایک ماں مدینے میں ہے جو انتظار کر رہی ہے عباس آتے ہوں گے، حسین آئیں گے۔ کون ہے یہ ماں؟ ام البنین ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ عباس آئیں گے، نہیں حسین آئیں گے، حسین کے ساتھ عباس بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے۔ یہ ام البنین بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں ام البنین۔ اور راوی کہتا ہے کہ جب پہلی عید واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ گیا اور پہلی عید آئی تو جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا میں قبر رسول پہ جاؤں گی، میں اماں کی لحد پہ جاؤں گی تاکہ اپنے بھائی کا پرسہ دے سکوں۔ یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے، جو اس سال میں مرتے ہیں اور جب عید آتی ہے تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں، پرسے کے لیے جاتے ہیں۔ زینب بھی پرسے کے لیے جانا چاہتی ہے، اے بھیا اے بیٹا زینب تیری پھوپھی پرسے کے لیے جائے گی۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد نے قافلے کو تیار کیا، قبر رسول پر پہنچی زینب قبر رسول پر، ارے وہ زینب جس نے تازیانے کھائے تھے، جس کے بازو بندھے ہوئے تھے، ارے وہ اپنے نانا کے مزار پر آئی ہے، ساتھ میں قاسم کی ماں بھی ہے، ایک اس بچے کی ماں ہے جس کی ماں ارے تصور میں جھولا جھولاتی ہے، اور ایک جوان علی اکبر کی ماں ہے، علی اکبر کی ماں ہے۔ قبر رسول پر آئے اور قبر رسول سے اماں کی لحد پہ پہنچے، ابھی اماں کی لحد پہ پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ لیلا نے ہائے اکبر کہا اور لیلا بے ہوش ہو گئی، ہائے اکبر کہا اور لیلا بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جناب زینب نے سر اپنے زانو پر رکھا اور ہوش میں لائی، اور جب ہوش میں آ گئی تو آپ ایک سوال کیا، بھابھی اتنا تڑپ کے تو اس وقت بھی نہ روئی تھی جب علی اکبر کا لاشا آیا تھا، اب کیا بات ہو گئی کہ اتنا تڑپ کے رو رہی ہے؟ جناب لیلا نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ عیدگاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو زینب نے دیکھا تو کچھ لوگ گلے مل رہے تھے، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے بہن زینب علی اکبر کے دوست گلے مل رہے ہیں، مجھے میرا اکبر یاد آ رہا ہے۔ رو رو ارے یہاں آنسوؤں کا نذرانہ چڑھاؤ، شہید ثالث کے مزار پائے۔ آخری جملہ پڑھوں گا، روتے ہوئے گھروں کو جائیے گا۔ قافلہ وہاں سے چلا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کدھر جائیے گا؟ پھوپھی نے کہا بیٹا ہم میں سے سب کا کسی کا ایک مرا ہے، کسی کے دو مرے ہیں، سن سکیں گے؟ ہم میں سے سب کا ایک شہید ہوا ہے یا دو شہید ہوئے ہیں، مگر اماں ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ اے بیٹا سید سجاد میں اماں کے پاس پرسے کو جاؤں؟ اماں کے پاس پرسے کو جاؤں گی۔ قافلہ ام البنین کے گھر کی طرف چلا، اور ابھی قافلہ
پہنچا تھا. زینب چاہتی ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائیں. عباس دلاور کے بیٹے کی آواز آئی, اماں آج عید کے دن بھی بابا نہیں آئے. اے اماں ہمارے بابا کب آئیں گے؟ تو ماں نے کہا بیٹا ارے تیرا بابا آقا حسین کے ساتھ گیا ہے, جب آقا آئیں گے. زینب نے دروازہ کھٹکھٹایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عباس کا علم یاد آ گیا, عباس کا جانا یاد آ گیا, عباس کے بازوؤں کا کٹنا. دروازہ کھٹکھٹایا. دادی ام البنین نے فضل سے کہا, عباس کے بیٹے سے, جاؤ. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا ام البنین نے بلند آواز سے پوچھا کون؟ تو ادھر سے آنسوؤں میں ایک ڈوبی ہوئی آواز آئی, اماں زینب آئی, اماں زینب آئی. ام البنین نے سوال کیا کون؟ تو ایک آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز اب ابھری, اماں زینب آئی ہے, اپنے بھائیوں کو کھونے والی زینب آئی ہے. ام البنین نے آواز دی اپنے پوتے سے, عباس کے بیٹے سے, بیٹا جلدی جاؤ دروازہ کھولو. پھوپھی دروازے پر کھڑی, پھوپھی دروازے پہ کھڑی ہے. بیٹا آگے بڑھا, دروازے کو کھولا. زینب نے گلے سے لگا لیا, اے میرے لال تیرا بابا کربلا میں مارا گیا. جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. رو, ارے غریب حسین پر رو. بیٹا تیرا بابا مارا گیا. گود میں اٹھایا زینب نے, اور زینب نے لا کے ام البنین کے قریب بٹھا دیا. زینب لپٹ گئی ام البنین سے, اماں میرے بھائیوں کا پرسہ لے لے. اور جب زینب پرسہ دے چکی تو ام البنین اٹھی اور کہتی ہے زینب اٹھو. اور یہ کہہ کے زینب کو گلے سے لگایا, زینب ارے حسین کا پرسہ لو, ارے عباس کا پرسہ لو, علی اکبر کا پرسہ لو. اے زینب پرسہ دیا جا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد دونوں بیویوں نے آنسوؤں کو صاف کیا. آنسو پوچھ کے بیویاں بیٹھی. بس آخری جملہ ہے, آخری جملہ. دونوں بیویاں آنسوؤں کو پہنچ کے بیٹھی کہ جناب ام البنین نے بڑی حسرت سے فضل کو دیکھا, عباس کے بیٹے کو, اور ایک جملہ کا جہاں تک جب تک یاد رکھیں گے تب تک روئیں گے. ام البنین نے عباس دلاور کے بیٹے فضل کو دیکھا اور فضل کو دیکھ کے کہا, بیٹا پھوپھی آئی ہے, کیا پانی بھی نہیں پلاؤ گے؟ فضل کا بیٹا فضل اتنا سن کے گھر میں گیا اندر, اور وہاں سے ایک مشک اٹھا کے لایا تاکہ پھوپھی کے لیے پانی لائے. ہائے مشک کا دیکھنا تھا. زینب تڑپ گئی, ارے پڑھ کے گلے سے لگایا, اے میرے لال میرا بھیا مشک سکینہ لے کے گیا تھا, آج تک زینب انتظار.